بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بیٹی کی شادی کی ڈولی سے جنازے کی ڈولی تک کا سفر، ایک دکھی باپ کی کہانی۔ کاکا دروازہ کھولو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بڑھاپے کے سبب ایک تو کم نظر آتا تھا تو وقت کا پتہ نہ چل سکا، مگر تاریخی تو بتا رہی تھی کہ ابھی سویرا نہیں ہوا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھا تو سامنے میرے داماد کا چھوٹا بھائی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ کاکا چلو، تمہیں بھاوا جی نے بلایا ہے۔ میرے تو قدموں سے زمین ہی نکل گئی۔ پتہ نہیں اب میری بیٹی نے کیا قصور کر ڈالا جس کے سبب رات کے اس پیر مجھے بلایا جا رہا تھا۔ شادی کو 4 سال ہو گئے تھے۔ کبھی تو اسی طرح آدھی رات کو مار پیٹ کر اس کو میرے دروازے پر چھوڑ جاتے تھے اور کبھی مجھے بلا کر اس کے سامنے ذلیل کر ڈالتے تھے۔ میں نے پیر میں جوتی پہنی اور ذلیل ہونے کے لیے اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ شاید بیٹی کا باپ ہونا ذلت ہی کی بات ہے، تبھی تو میرا داماد 3 بیٹیوں کے پیدا کرنے پر مجھے اور میری بیٹی کو بے طر ذلیل کیا کرتا تھا کہ اس کو لگتا تھا کہ مستقبل میں یہ بیٹیاں اس کو بھی اسی طرح ذلیل کروائیں گی۔ جب بیٹی کے گھر میں داخل ہوا تو میرا داماد مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں پلنگ پر میری بیٹی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ سکون سے سو رہی تھی۔ پہلی نظر میں اس کی یہ سکون بھری نیند دیکھ کر میری روح تک میں سکون اتر آیا، مگر جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کا یہ سکون عارضی نہ تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی، اس دنیا کے عذابوں سے بہت دور جا چکی تھی۔ میرے کانوں میں میرے داماد کی آواز گونج رہی تھی کہ کاکا، یہ گناہوں کی پوٹلیاں راتوں رات اٹھا کر اپنے گھر لے کر دفع ہو جاؤ۔ میں ان حرام موت مرنے والوں کا جنازہ اپنے گھر سے نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے تو ایک بیٹی کو بہت مشکل سے ڈولی میں ڈال کر دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا تھا، اب ان 4 ڈولیوں کو رخصت کرنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں گا؟ میری بیٹی شنو ماں کے مرنے کے بعد میری زندگی کا واحد سہارا تھی۔ اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، ہر جماعت میں اول پوزیشن لاتی تھی، مگر جب 10ویں پاس کی تو مجھے زمانے نے ڈرا ڈالا کہ میں اب جوان بیٹی کو نہیں سنبھال پاؤں گا۔ اسی لیے اس کے رونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ایک جاننے والے کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شادی کے 3 سالوں میں 3 بیٹیاں کی پیدائش نے میری بیٹی کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ اس پر ہر وقت کی لعنت، ملامت اور مار پیٹ نے میری شنو کو مجھ سے بہت دور کر دیا تھا۔ میں بھی ہر بار کے جھگڑے کے بعد سمجھا بجھا کر اس کو واپس بھجوا دیا کرتا تھا کہ بیٹیاں تو اپنے ہی گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ جب ہر جانب سے مایوسی اس کا مقدر ٹھہری تو اس نے یہی فیصلہ کر لیا کہ ایک ایک کر کے بیٹی کو ڈولی میں بیٹھا کر بھیجنے سے بہتر ہے کہ ایک ساتھ سب کو ڈولی میں ڈال کر منو مٹی تلے ڈال دیا جائے، تاکہ بیٹی کے باپ کو روز روز نہ مرنا پڑے۔ اس نے خود بھی زہر کھا لیا اور اپنی ان معصوم بچیوں کو بھی زہر دے کر روز روز کے مرنے کے بجائے ایک ہی بار مار دینا بہتر سمجھا۔ میری بیٹی شنو خود تو مر گئی، مگر مجھے اور اپنے شوہر کو روز روز مرنے سے بچا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بات پر آنسو بہاؤں یا سکھ کا سانس لوں۔